الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. والصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والصیام والشریعۃ والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الطاہرین المعصومین المخدومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وعلی لعنۃ اللہ علیہم اجمعین وغاشمی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وعظمتہم وعطشہم من اللہ الی یوم الدین. اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر ساعت افضل عبادت سبعین سنۃ صلوات سب سے پہلے خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں میں محمد، دلوں کی دھڑکنوں میں علی، سینوں پہ حسین، بازوؤں پہ عباس، پیشانیوں پہ عزادار لکھ دیا ہے. آپ تمام دوست احباب عزیز بزرگ نوجوان، ایک اس مسجد کی مبارکباد آپ کو، ایک عید زہرہ کی مبارکباد. مختصر سا وقت ہے اور ایک پیغمبر اسلام کی زبان سے نکلے ہوئے فکریں جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے کہ فکر و ساعت، ایک گھنٹے کی فکر افضل عبادت سبعین سنۃ، 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. ایک گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. اگر فقط اس ایک حدیث پہ گفتگو کروں تو کافی وقت گزر جائے، لیکن چونکہ علماء موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں میرا خطاب کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، لیکن الامر فوق الادب کا مصداق بنتے ہوئے بس فقط ایک گفتگو کا گوشہ جو آپ یا گوش میں ڈال کے میں قبلہ کو پیپر دے دوں. آیت اللہ دستگیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ وقت تھا جو مختلف مقامات سے ہوتا ہوا جب اپنے گھر پہنچا تو اس کی ملکہ نے اسے روکا کے کہا کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کا کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرو. اس نے کہا کہ میں نے بڑا تلاش کیا ہے لیکن ہمارے معیار کا کوئی شہزادہ نہیں مل رہا جس سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں. تو ملکہ کہتی ہے شہزادے کی کیا ضرورت، اکلوتی بیٹی ہے، کوئی باوقت 5 وقت کا نمازی تلاش کر لو، اس نمازی کے ساتھ بیٹی کا نکاح کر لینا، آٹومیٹکلی ہماری آدھی جائیداد اس کے حصے میں چلی جائے گی، وہ امیر ہو جائے گا. اتنے میں اس گھر کی چھت پہ چور بادشاہ ملکہ کی یہ باتیں سن رہا تھا. ارادہ چوری سے آیا تھا. ملکہ اپنا ہار گھونٹی پہ لٹکا دیتی تھی، اس نے کہا وہ سوئیں گے تو میں چرا لوں گا، لیکن جب یہ باتیں سنی تو ہار چھوڑ دیا، چھت سے اترا تو سیدھا مسجد میں چلا گیا، جھوٹا وضو کیا، جھوٹی نماز پڑھنی شروع کر دی. توجہ فرمائیے گا ادھر. جھوٹا وضو کیا، جھوٹی نماز پڑھنی شروع کر دی. بادشاہ نے نوکروں کو قریب بلا کے کہا جو سب سے پہلے مسجد میں جائے اور سب سے آخر میں آئے ایسے نوجوان کو تلاش کر کے میرے پاس لے آئے. اس نے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن سب سے پہلے مسجد میں جاتا، سب سے آگے مسجد سے نکلتا. نوکروں نے اسے لیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا. بادشاہ نے کہا اسے شاہی لباس پہنایا جائے، شاہی مہمان خانے میں بٹھایا جائے. جب شاہی لباس پہنا
کے شاہی مہمان خانے میں بٹھایا گیا. تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ آیا تو بادشاہ نے کہا میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں, آدھی سلطنت بھی دیتا ہوں. وہ شخص رونے لگا. بادشاہ اس کے سامنے کہتا ہے کسی نوکر نے بدتمیزی کی ہے, گستاخی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں, کوئی بدتمیزی نہیں, کوئی گستاخی نہیں. کہا کہ رو کیوں رہے ہو؟ کہا مہمان نوازی میں کمی ہوئی. کہا نہیں. کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ میں پروردگار کے گھر میں جھوٹے وضو کے ساتھ, جھوٹی عبادت کے ساتھ گیا. اس نے مجھے ملکہ کی بیٹی بھی دے دی, آدھی سلطنت بھی دے دی. اگر میں سچی عبادت کرتا تو وہ کس چیز سے محروم رکھتا؟ فقط خدا کا یہ گھر بنا ہے. اس گھر کو آباد کرنے کے لیے جتنی کوشش ہم کر سکیں گے وہ کریں گے, لیکن آپ کے تعاون کے ساتھ. ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ ہمارا گھر نہیں, خدا کا گھر ہے. اور اگر ہم خدا کے گھر کو آباد کریں گے تو خدا ہمارے گھروں کو آباد کرے گا. مختلف زینے ہیں, مختلف طریقے ہیں اس گھروں کو آباد کرنے کے لیے. چونکہ آپ کے ذہن بنے ہیں جو پہلی بار آپ کی زیارتوں کا شرف حاصل کیا ہے, بس ایک بات مختصر قبلہ کے حوالے منبر. مولا کائنات مسجد سے نکل رہے تھے, ایک شخص پہ ایک مولا کی نظر پڑی. جلدی جلدی رکوع, جلدی جلدی سجدے. مولا نے اسے قریب بلایا. قریب بلا کے کہتے ہیں ورزش کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے؟ مولا کیا مطلب؟ مولا نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا. کہا نماز ہے یا خدا کے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ نماز پڑھ تسلی کے ساتھ, خضوع اور خشوع کے ساتھ. اب اس نے آرام سے نماز پڑھنی شروع کی. جیسے ہی آرام سے نماز پڑھی تسلی, خضوع اور خشوع کے ساتھ, اب مولا کائنات اس کے قریب آئے. قریب آ کے کہتے اس نماز سے بہتر تیری پہلے والی نماز تھی. نہیں توجہ کیا. اس نماز سے بہتر تیری پہلے والی نماز تھی. اس نے کہا مولا سمجھ نہیں آیا, پہلے آپ نے کہا یہ کیسی نماز, اب میں نے تسلی سے پڑھی تو آپ نے کہا اس سے بہتر پہلے والی نماز تھی. علی مسکرا کے کہتے ہیں پہلی نماز میں علی کی تلوار کا ڈر نہیں تھا. یہ دوسری نماز ہے جس نماز میں علی کی تلوار کا ڈر ہے. عبادت وہ کرو جس میں سوائے خدا کا کسی کا خوف نہ ہو. اور اسی لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تیرا سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق سجدہ ہے, نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں. لہذا مل کے کوشش کریں گے اس مسجد کو آباد کریں گے. مالک ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ.